محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں اس شخص کو سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہو، بینک بیلنس زیادہ ہو، ماہانہ تنخواہ بہت زیادہ آتی ہو، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 روپے تنخواہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اس شخص کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں جس کے پاس جائیداد بے شمار ہو، جگہ جگہ زمینیں لے رکھی ہوں، بڑے بڑے شہروں میں مین جگہوں میں اس کی زمینیں ہوں، اس کی دکانیں ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اس شخص کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کے عہدے ہوں، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، اور مرکزی وزیر ہو یا ریاست کا وزیر ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے پاس 4 چیزیں ہوں۔ چنانچہ مجمع الزوائد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کو بھی یہ 4 چیزیں مل جائیں وہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی سب سے بہتر ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، قلبا شاکرا، اس کو شکر گزار دل ملا ہو، ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان ملی ہو، وبدنا علی البلاء صابرا، بلاؤں پر مصیبت پر صبر کرنے والا بدن ملا ہو، وزوجتا لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالہ، اور ایسی بیوی ملی ہو جو نہ تو اپنی ذات کے معاملے میں شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے، نہ تو شوہر کے مال میں کوئی خیانت کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ، ایسی بیوی ملی ہو جو کہ ایماندار ہو، نیک ہو، اور آخرت کے معاملے میں شوہر کی معاون ہو، مددگار ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے پاس 4 چیزیں ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کا دل اللہ کا شکر گزار، جو بھی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، چاہے کم ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، چاہے زیادہ ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس پختہ عمارت والا گھر ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، شیٹ کے گھر والے کو، اور دیکھ کر کہتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، میں تو پختہ عمارت میں ہوں، مضبوط عمارت میں ہوں۔ اور اسی طرح جو شیٹ کا گھر والا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اپنے سے کمتر کو دیکھ کر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تو شیٹ کے گھر میں ہوں، ورنہ تو میرا فلاں پڑوسی جھونپڑی کے گھر میں ہے۔ اور جھونپڑی کے گھر والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے جھونپڑی کا گھر عطا کیا، ورنہ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو پلیٹ فارموں میں اپنا گھر بسائے رہتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا کے سارے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، ویسا آدمی دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ تو ایک چیز ہے۔ دوسری چیز، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، ایسی زبان اللہ عطا کیے ہوں جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہتی ہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی ہو، جب بھی موقع ملے، فرصت کا موقع ملے تو ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے اللہ اللہ کرتا ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی کا ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح سے دعائیں پڑھتا رہتا ہے۔ تو ایسا جو شخص ہوگا وہی شخص جو ہے سب سے بہتر ہے۔
ایک تو دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز وہ بدنن علی البلاء صابرا، اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں اس کی جان میں یا مال میں یا اس کے دوسرے معاملات میں، ان کے رشتہ داروں کے معاملات میں جو بھی مصیبتیں اسے پہنچتی ہیں تو ان کے بارے میں صبر کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ضرور اللہ اس میں کوئی حکمت چھپا رکھے ہیں، اللہ ہمیں کوئی بہت بڑی چیز دینا چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں یہ آزمائش کر رہا ہے. یہ سوچ کر صبر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جیسے ہم فنا ہونے والے ہیں ایسے ہی یہ مصیبت بھی ختم ہونے والی ہے. جس طرح سے ہم ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں اسی طرح سے یہ مصیبت بھی ختم ہونے والی ہے، اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اس مصیبت پر بہت بڑا ہمیں اجر ملے گا، یہ سوچتا ہے. یہ ہے تیسری چیز. چوتھی چیز، اللہ نے اسے ایسی بیوی دے رکھی ہو جو اس کی مددگار ہو آخرت کے معاملے میں، یعنی بیوی شوہر کی مدد کرتی ہے آخرت کے دنیا دین کے معاملے میں. مثال کے طور پر شوہر نماز کا پابند ہے تو بیوی نماز کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں ان کا خیال رکھتی ہے. مثلا فوراً نماز کے وقت میں اس کو جگاتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھتی ہے. اسی طرح سے کہیں سفر میں جانا ہو تو نماز کی پابندی کا خیال دلاتی ہے، اور اس طرح سے جب سال آتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو زکوٰۃ کو یاد دلاتی ہے. اسی طرح گناہ کے کاموں سے بچاتی ہے. تو ایسی عورت اگر کسی کو ملی ہو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سب سے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اللہ کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہو، اور جس کو ایسی نیک بیوی ملی ہو جو دین کے معاملے میں اس کا ساتھ دیتی ہو. تو ایسی 4 چیزوں والا جو شخص ہوگا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے بہتر ہوگا. وہ شخص بہتر نہیں ہے جس کے پاس صرف مال ہو، وہ شخص بہتر نہیں ہے جس کے پاس جائیداد ہو، وہ شخص بہتر نہیں ہے جس کے پاس عہدے ہوں، بلکہ بہتر وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں فرما رہے ہیں. اس لیے اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ان 4 اوصاف کو، ان 4 چیزوں کو ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.